تم کہاں سے آئے ہو؟ کوئی 100 سال کے لیے آئے جوانوں کو تو چھوڑو، میں بوڑھوں کو کہنا چاہتا ہوں ٹانگیں اب موت کے نزدیک آئی ہوئی ہیں، مگر یہ وہ اور میاں میرا تیرا پتر پوتے یہ چھوٹتے ہیں۔ سنت دنیا میں اس لیے آتے ہیں کہ جیو کو ان کے گھر پہنچا دے، ان کو چیتاونی دیتے ہیں، ارے بابے تیرا گھر یہ نہیں ہے، مجھے کہا کرتے سدا کا جائے، یہ تو نہیں تیرا دیش، دیش ہے بگانا، ایسے ایسے سوچ مجھے، یہ تو نہیں تیرا دیش، دیش ہے بگانا۔ میری سمجھ میں نہیں آتی تھی، میں اپنے دیش جانا چاہتا تھا، اس لیے ان کو تنگ کیا کرتا تھا، تو انہوں نے یہ کام کیا تھا، مجھے کہا تھا فقیر تجھ کو تیری منزل پر پہنچانے والا سدگرو ستسنگیوں کے روپ میں تم کو ملے گا، یہ کہا تھا 1918 میں انہوں نے۔ تو آپ لوگ مل گئے، اس لیے آپ میرے سچے کر دیں، آپ میرے سچے سدگرو ہیں۔ شش نے گرو کو یہ جانے سب لوگ، گرو نے شش کو کوئی ورلا ہی ہو، میں وہ گرو ستوار میں پرگٹ ہوا ہوں جو چیلوں کو آگے سر نواتا ہوں، کیونکہ تمہاری بدولت جس چیز کے لیے میں نے زندگی کھو دی، سچ بولا، یہ کیا، سوائے ایک کام مانگ کے میں نے کہیں شے نہیں کھائی، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی کے ساتھ فریب نہیں کیا، ہیرا پھیری نہیں کی، کچھ نہیں کیا، تو داتا نے یہ کام کیا تھا، آپ کی طرح سے مجھے مل گیا، کیونکہ میرے میں یہ ڈیوٹی تھی، اس لیے میں نے یہ کام کیا۔ آگے کیوں کہ جب سب چیز نہیں بچائے تم من سے کرتے ہو، وہ جو مارگ ہے وہ سر سے جانا ہے، ہم نے من سے نہیں جانا، من کو چھوڑ جانا ہے۔ اب تم من اور سرت میں یا آتما میں یا سرت میں فرق نہیں تمیز کر سکتے جب تک تم اپنے اندر سادھن نہ کرو۔ من کیا ہے؟ جب تم جاگتی ہو سو جاتے، تم کو جسم کی احساسات نہیں رہتے، تمہارا من سنکلپ کرتا نہیں کرتا، جب من چھوڑ جاتی ہو آگے پرکاش رہ جاتا ہے۔ اس واسطے یہ کرنے کا بھید ہے، نہ ہی بدھ وچار، کتنی تج کرنی کرے تب بات۔ کئی آدمی راجا سمجھ کے نام ساری زندگی گرو سروپ سے دھیان نہیں مر جاتے ہیں۔ وہ جو گرو سروپ کا تمہارے خواہ بابے وکیل کا آتا ہے، خواہ راجا سومی بیال کا آتا ہے، خواہ مال جی کا آتا ہے، یا آپ ہی گرو کا آتا ہے، جب تک تمہارے سامنے وہ رہے گا تم اپنے گھر نہیں جا سکتے۔ بس کیوں؟ یہ جان کو تم جب تم میرا روپ بناتے ہو میں تمہارے اندر پردش ہوتا ہوں، میں تو ہوتا نہیں۔ تو جو روپ تم نے بنایا وہ کس نے بنایا ہے؟ تمہارے من نے بنایا ہے نا۔ تو دھیان کرنے والا اس اپنے گھر کو نہیں جا سکتا۔ آنند راؤ کیا کہہ رہا ہوں؟ اسی بات کا دھیانی بھولے، یوگی بھولے، جانی بھولے۔ سوامی جی کی بانی ہے، میں مرجان بانی کو سن کے دکھی ہوا کرتا تھا، کہا کرتا تھا اے مالک میں تو تیرے میرے کے لیے نہیں کہتا، مجھے کہاں بتا دیا تو نے؟ جو کہتے ہیں جانی بھی بھول گیا، جانی بھی بھول گیا، اپاسک بھی بھول گیا،
میرا دماغ چکر کھایا کرتا تھا، بانیوں نے مجھ کو خراب کیا ہوا ہے. میں دیکھنا چاہتا تھا کیسے دھیانی بھولے، کیسے یوگی بھولے، کیسے جانی بھولے. ان سب چکر کھایا، یہی آواگمن سے نہیں بچے. کیوں کہ جو تم دھیان کرتے ہو کسی کا، وہ دھیان تو تمہارا من کرتا ہے. تم یوگ لگاتی ہو اپنی ویتی کو کسی چیز کے ساتھ جوڑتے ہو، یوگ کے میں نے جوڑنا ہے، وہ تمہارا من ڈوبتا ہے. کیا کام ہے سوچو. میں جان رہا ہوں میں اونچا بول رہا ہوں، کیوں بول رہا ہوں کہ جو آدمی تم میں سے در حقیقت میرے پاس مجھے سدگرو سمجھ کے میرے پاس آتے ہو، میں تم کو سچا راستہ بتاتا ہوں. عمل کرنا یا نہ کرنا یہ تمہاری اپنی ڈیوٹی ہے، میری نہیں. سدگرو کے میں نے سچے گیان کے ہیں، میں نے تم کو بول دیا وہ الیکٹرک موٹر فورس ہے، وولٹیج ہے. تم کرنٹ کی صورت میں تمہارا من نکلا ہے، آتما نکلا ہے. اس نے سرکٹ کو پورا کرنا ہی ہے، مگر اس کے سامنے ریزسٹنس ہے. ریزسٹنس ہے تمہاری دنیا کی بات، تمہارا من کے خیالات. اس واسطے یوگ، جان، وچار، جان کے یہاں میں نے وچار کیا ہے، دھیان، مانسک بھکتی، یہ سب ریزسٹنس ہے. یہ تمہاری سوچ کو اس چنگل سے یہ روک لیتی ہے، کرنٹ آگے نہیں جاتی، کرنٹ آگے نہیں جاتی ہے. تو جو نکلنا چاہتے ہیں وہ نکل سکتے ہیں، اور جو نہیں چاہتے ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی کرنٹ کو اس طرح سے چلاؤ. تمہاری کرنٹ معلوم ہے کیا ہے؟ تمہاری واسنا، تمہاری خواہش، یہ تمہاری کرنٹ. تو بہتر ہے کہ اپنی واسنا کو ٹھیک رکھو، تاکہ جس سرکٹ میں تم کر رہے ہو اس سرکٹ میں تم کو ریزسٹنس کم آئے. خوشی سے جیو، پریم سے جیو، محبت سے جیو، پروپکار کر کے جیو، دھرم کرم سے جیو. اس سے کیا ہوگا کہ جو تمہارا اس کرنٹ کا سرکل ہے یہ خوشگوار ہو جائے گا. کرنٹ کے سرکٹ کو ٹھیک کرنا کیسے ہوتا ہے؟ شیو سنکلپم استو. پریم کے بھاو رکھو، وچار سے رکھو، محبت سے بولو. نہیں سمجھ، وہ جو تمہاری سرکٹ رہے گی اس کو ریزسٹنس کم آئے. اور اگر بات آنا چاہتے ہو بھائی تو کبیر کہتا ہے ان سب کو چھوڑ کے پھر سرد سے سرد کا یوگ بناؤ. سرد شبد یوگ ہے، یہ شبد دو ہیں. میں بول رہا ہوں، میں شبد بول رہا ہوں. تمہارا دھیان میری شبد کو اگر پکڑے گا، گنے گا، سمجھے گا، وچار کرے گا، ایک تو یہ سرد شبد یوگ ہے، ایک تمہارے اندر سرد شبد یوگ ہے. تو جس کا پہلے باہر کا سورج شبد یوگ ٹھیک نہیں ہے اس کا تو فرق بھی اندر کا سورج شبد یوگ نہیں کر سکتا. آگے پڑھ دو. پانچ تک کیا ہے آپ پائیں گے کہ ہوگا یہ شریر میں بھی ہے، من میں بھی ہے. جب تک کوئی آدمی ان سے پڑے نہیں جائے گا وہ اپنے گھر یا اپنی کرنٹ جو ہے وہ بول کے اپنی بیٹری میں واپس نہیں جائے گا. جانا اس لیے ضرور ہے، جانا اس لیے ضرور ہے. ماما کسی وقت لگ جائے وہ انرجی کا بھنڈار ہے. سنت اس کو ست لوگ کہتے ہیں، اوپر کے لوگ. اور جہاں
تمہارا اپنی صورت کا بھنڈار ہے کھوپڑی، اس میں سے ایک شوشا نکلتا ہے، میں پنا بن کے دو میگ سمجھتا ہے، اس میگ سے پھر شاخیں نکلتی، درخت بن جاتا، جتنا مرضی چاہو خیال کو دوڑاتے پھرو، چکر لگاتے پھرو، اسی میں ہم کرتے ہیں۔ آگے وہ جو انرجی کا بھنڈار ہے آپ سوچو کتنا ہوگا، اس لیے مالک جہاں نہیں رہتا، مالک وہ مالک کل جو ہے وہ یہاں نہیں رہتا، اس کی انش ہر ایک انسان کے اندر ہے۔ اچھا اب یہ سوال ہے کہ انرجی جو ہے وہ بھنڈار، اس میں سے جس طرح بیٹری میں سے کاربن ایسڈ نکلتا رہتا ہے نا، تو وہ باہر ایک اپنی جگہ کھیل لیتا ہے، بیٹری میں سے کاربن ایسڈ نکلتا ہے نا تو وہ ایک ٹھوس چیز بن جاتی ہے، اسی طرح وہ جو انرجی کا بھنڈار ہے اس کے اندر سے ایک مادہ پیدا ہوتا ہے، وہ مادہ بڑھتا 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 اس وشو کی صورت میں کہیں چاند کہیں ستارے کہیں سورج کہیں 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 یہ سب اس میں آیا گیا۔ تو وہ جو انرجی ہے جب وہ وہاں سے اس جسم کی طرف وہ جو مادہ آیا ہوا ہے رچنا جو ہے اس کی طرف آتا ہے، وہ اس میں پھنس جاتا ہے، کہیں وہ کارن پرکرتی میں پھنسا ہوا ہے، کہیں وہ سوکشم پرکرتی میں پھنسا ہوا ہے، کہیں وہ استھول پرکرتی، اور استھول پرکرتی میں پھنسا ہوا ہم جسم دھاری ہیں، سوکشم پرکرتی میں پھنسا ہوا ہم دیوتاؤں پر کے لوگوں میں رہتے ہیں، بھور بھوا سوا مہاجنا سپا سکم۔ تو اگر کوئی شخص اپنے گھر جانا چاہتا ہے اس کے لیے تلاش کرتا ہے، اس کو سدگرو کی پراپتی ہو جاتی ہے، وہ اس کو اپدیش دیتا ہے۔ آگے پڑھو۔ کیا یہ جھوٹ ہے؟ تم دنیا کو دیکھو، دنیا کو دیکھو، کتنے سورج ہیں، کتنے چاند ہیں، کتنے سیارے ہیں، کتنے چاند ہیں، تمہاری ہماری ہستی کیا ہے اس میں بتاؤ، ہے کیا کہ نہیں ہے؟ تو وہ انرجی کا بھنڈار کتنی وہاں لائٹ ہوگی، انبھو کرو۔ جب سورج میں اتنی لائٹ ہے تو جہاں سے یہ سورج بنے اس میں کتنا بھنڈار ہوگا؟ انومان اسی بات گرو نانک صاحب نے کہا، لکھ آکاش آکاش، لکھ پتال پتال، کوڑے کوڑے پہاڑ کر کے ایسی ایسی بانی ہے گرو نانک صاحب کی، لکھ آکاش آکاش، لکھ پتال پتال، لکھ سورج، تو یہ رچنا جو ادب کی ہم ایک چھوٹی سی کرن، اور میں بعض وقت اپنے اوپر حیران ہوتا ہوں، میرا جسم ہے اس کے اندر کتنے کیڑے ہیں، اور وہاں ہیں یہ لاکھوں، اگر ایک کیڑا یہ چاہے تو میں میرے سارے جسم کا پتہ لگا سکتا ہے؟ انسان اگر یہ چاہے تو میں تمام دنیا برہمن کا سارے کو جان سکتا ہے؟ نہیں جان سکتا۔ یہی کر سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو وہاں پہنچا سکتا ہے، دنیا کا پھر کسی کو نہیں مارے گا، نہ کبیر کو، نہ راجا کہیں جائے کو، نہ داتا جائے کو، جتنی جتنی جس کی ریسرچ روکنا ہوتا ہے وہ کہتا ہے، اس کی لیلا کو کون جان سکتا ہے؟ آگے کبھی کہتا ہے شر اور شر کہتے ہیں استھول پرکرتی کو،
اکثر کہتے ہیں وہ اس سے پرے ہے، اور وہ وہاں پرے کون جائے گا؟ تم ہی تو جاؤ گے۔ جب تم اپنے شیر سے جاؤ گے تو شاید اکثر کو چھوڑ جاؤ گے، تو تم ہی تو جاؤ گے۔ جو کبیر ہے دیوانوں وہ تم ہو، تم میں اور کبیر میں کوئی فرق نہیں، تم میں اور نانک میں کوئی فرق نہیں، مگر کیوں تم کو فرق معلوم ہوتا ہے؟ کہ تم کو گرو جان، تم نے اپنے اندر سادھن کر کے، یعنی گرو کرنے لوہے میں اور پارس میں یہی انترو جان۔ پارس لوہے کو کنچن کرے، گرو کر لے آپ سمان۔ تو گرو کرتا کیا؟ جیو جو متلاشی ہوتا ہے اس کو پھینک بتاتا ہے، راز بتاتا ہے، حقیقت بتاتا ہے، اور اس کو اپنے اندر ٹرائی کرنے کا راستہ بتاتا ہے۔ جب وہ وہاں پاس جا رہا وہی گرو ہے، وہی چلا ہے۔ دنیا نے یہ سمجھا ہوا ایک گرو مر گیا جائے گدی سے بیٹھا وہی گرو کا روپ ہے، سب سے یہ دنیا کی چال ہے، اس میں کچھ آگے سارے شبد کو لے کے آئو میرے چولو کرمنڈھا۔ کبیر کہتا ہے میں 7 شبد رات کو لے کے اس مرتی لوک میں آیا ہوں، دنیا کو بتانے کے لیے کہ دیوانوں تم مذہبی دنیا کے لیے کیوں لڑتے ہو؟ کس خدا کے نام پر تم آپس میں تم نے روز تقاضا بنایا ہوا ہے؟ ہندو مسلمانوں کو جھگڑا تھا نا کبیر کے وقت میں، کس لیے؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ ایک بھنڈار ہے انرجی کا، جس کو چیتن کا بھنڈار کہتے ہیں۔ میں نے لفظ انرجی کا استعمال کیا، آپ انرجی نہ کرو، چیتن کا مضبوط وہ آگ ہے، وہ کسی نے اس کام سے نہیں پایا۔ اس میں سے ایک کرن نکلی، اس نے یہ رچنا بنا دی۔ انیک برہمنڈ ہیں، ہر ایک برہمنڈ کا برہم ہے تمہاں کو جائے، ہر ایک برہمنڈ کا برہما علیحدہ، ہر ایک برہمنڈ کا وشنو علیحدہ، ہر ایک برہمنڈ کا شیو علیحدہ۔ تو یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ سرشٹی بڑی گرنتھ ہے، اس کا انت پانا انبھو میں آتا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ہم کو چاہیے اپنا کام بنائیں، اور وہ کام بنانا یہ ہے کہ اگر ابھی کوئی ہے چار گرو ملے حاصل ہو جگ کے ہیں کرے ہاں، ان کرویاں پکڑے رہو ہنسایو تیرو پار۔ وہ 4 گرو کون ہیں یہ تو کبیر کو پتا ہے، مجھے نہیں۔ میں اپنا انبھو کرتا، ایک ہماری اتپتی، ایک اس اتپتی میں ٹھہرنا، ایک اس اتپتی کا ناش ہو جانا، برہما وشنو مہیش۔ یعنی اس دنیا میں ہم آتے ہیں، رچنا کیسے ہوتی ہے؟ سنکلپ کا گیان حاصل کرنا ایک گرو، اس سنکلپ کو کیسے کام رکھنا دوسرا گرو۔ سنکلپ تو وقت پر ناش ہو جائے گا، اس میں پھر رونا پیٹنا نہیں ہے تیسرا گرو۔ چوتھا پار برہم پرکاش ہوتا، یہ میری سمجھ ہے۔ آگے جمبو دیپ کے تم سب ہنسا، جمبو دیپ کے تم سب ہنسا، گہلو شبد ہمارا۔ وہ دیکھو نا جمبو دیپ ایشیا سمجھے، وہ کبیر اپنے جذبے میں آ کے کہتا ہے دیوانوں اس مالک کے نام پر جو تم ہندو مسلمان سکھ اور عیسائی بن کے بیوقوف بن کے لڑتی ہو، اصلیت یہ نہیں، یہ ہے مالک وہ ایک ہے جو کایا مایا پرکاش سب سے پرے ہے، تم آپس میں کیوں لڑتی ہو؟ اور یہی کام میں کر رہا ہوں، اور یہی کام داتا دیار کر گئے۔ ان کی کتابیں پڑھو، حضرت علی کی لائف انہوں نے لکھی، سوامی دیانند کی لائف انہوں نے لکھی، جینیوں پر انہوں نے کتابیں لکھی، بدھ پر انہوں نے کتابیں لکھی،
سناتن دھرم انہوں نے کتابیں لکھی اور سنت مت انہوں نے کتابیں لکھی. ان کتابوں میں کیا انہوں نے ثابت کیا؟ جنہوں نے ان کا لٹریچر پڑھا ہے سب کو یونائٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ایک پلیٹ فارم پر آ کر آخر میں سورج شبد یوگ کی تلقین کی ہے. تم ٹھیک ہے غلط ہے تو وہی مشن داتا کیا، وہی میری ہے، وہی کبیر کی ہے. سنت جو بھی دنیا میں آتا ہے یہ یونٹی آف ہیومینٹی، یونٹی آف ریلیجن کے لیے آتا ہے اور جیووں کو پال. اسی لیے میں یہ کام کرتا ہوں. تو میں نے آج آپ لوگ آئے ہیں. میرا کرم بھوگ تھا کہ میں اصلیت بیان کر جاؤں گا. داتا کا حکم تھا تعلیم کو بدلنا ہے تو ہم بدل جایا. اب آپ لوگ آتے دنیا چاہتے ہیں. کرنٹ جو چلتی ہے میں نے آپ کو بول دیا جو اصلی مالک ہے وہ جہاں نہیں ہے. تمہارے جسم کے اندر ایک سرخ کا اپنا مقام اور ہے. اس سے من کیا چیز ہے؟ پرکاش روپی آتما. پرکاش جب اس جسم میں آتا ہے تو اس میں من، بدھ، چت اور اہنکار پیدا ہوتی ہے. کیسے؟ جیسے سورج کی کرنیں زمین پر بیج ڈالا ہوا ہے، پانی پڑا ہوا ہے، وہ کرنیں اس پر آتی ہیں، بیج پھوٹ جاتا ہے، اس میں سے پتا نکلتا ہے، ٹہنیاں نکلتی ہیں، شاخیں نکلتی ہیں. نکلتی ہیں نہیں. اگر سورج کی کرن وہاں نہ آئے تو سبزی نہیں ہوگی. جہاں درختوں کا سایہ ہوتا ہے اس کے نیچے تم کوئی سبزی بیجو وہ پیدا نہیں ہوتی کیونکہ وہاں دھوپ نہیں. اس لیے وہ جو پرکاش روپی آتما ہے جب ہمارے شریر میں آ جاتا ہے تو ہمارے اندر میں من، چت، بدھ، اہنکار پیدا ہوتا ہے. وہ من، چت، بدھ، اہنکار پھیلتے ہیں پھر ہو ہمارا جیون بن جاتا ہے. یہی بات ہے نا. اب اگر کوئی گرو برہما کے اصول کو لے اور جس طرح سے نباتات یہ پیدا کرنے کے لیے خاص وقت سامان، ایسے ہی ہم لوگ اپنی سنتان بھی اچھی پیدا کر سکتے ہیں. سمجھے میں جس بات پر زور دینا چاہتا ہوں، ایک ڈاکٹر کھلانا ہوا ہے، کتابوں میں پڑھا ہوگا، اس نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے کہ آدمی کی جین کو بدل دیتے ہیں. جیسا چاہو ویسا لڑکا پیدا کر لو. ڈاکٹر بنانا چاہو ڈاکٹر بنا لو، انجینئر بنانا چاہو انجینئر بنا لو. یہ اس کی بھی اس واسطے اس دنیا میں رہنے کے لیے اپنے جو کرنٹ تمہاری ہے سنکلپ، تمہاری واسنا، تمہاری اچھا، اس کو رکاوٹ ریزسٹنس سے بچاؤ. اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنے خیال کو اتنا طاقتور بناؤ کہ اس میں لغزش نہ آئے. جو کام تم دنیا میں کرنا چاہتے ہو ود فل فورس، ود فل ول کرو. آپ سمجھتے میں جگمگا کے نہ کرو، ہمت اور حوصلے سے کرو، آپٹیمسٹزم سے کرو. کیونکہ تمہارے خیال میں بڑی بھاری طاقت ہے. تم اپنے آپ کو کمزور سمجھ لیتے ہو. جو ڈرے گا وہ ڈرایا جائے گا. سنتے ہو نا، جو ڈرتا ہے وہ ڈرایا جاتا ہے. اس واسطے دنیا میں نربھے اور نرویر ہو کے رہنا ہی سنتوں کا منزل مقصود ہے. گرو نانک صاحب کی پڑھو، نربھو نرویر اکال مورت ادونی سے تھے، ایسے سب ہیں. تو ہمارا مقصد کیا ہے؟
جو کام دنیا میں تم کرتے ہو بے خوف ہو کے کیا کرو، ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، چنتا نہیں کرنی۔ جو شخص چنتا کرتے رہتے ہیں ان کو چنتا ملتی ہے، جو ڈرتے رہتے ہیں وہ ڈرائے جاتے ہیں۔ آپ کو میں بات بتا دیتا ہوں، اسکولوں میں تم پڑھتے ہو نا، اسکول میں آئی وش، آئی ول، آئی کین، یہ تم کو سکھایا جاتا ہے اسکولوں میں، آئی وش، آئی ول، آئی کین۔ دنیا رزم کا ہے، میں تو اونچا بول گیا سنت مت کا، اب دنیا کی باتیں تم کو بتاتا ہوں۔ نوجوان بچے ہو، پہلے بڑھو، کرنٹ جب تک سارا فیصلہ پورا نہیں کرے گی واپس کیسے جائے گی؟ وہ کرنٹ کا سرکٹ میں پھرنا ہی تو بڑھنا ہے۔ دنیا میں آئے ہو نوجوانوں، میں تم کو یہ تو نہیں کہتا تم کھانے میں انگلی ڈال کے بیٹھ جاؤ، نوجوان بچوں کو کہتا ہوں بھائی کام کرو، دنیا میں اپنی کرنٹ کو ہمت سے کام لو۔ جب تھک جاؤ گے کام کرتے کرتے، تجربہ ہو جائے گا زندگی کا، پھر آنا سنت مت کی طرف۔ سنت مت ہر شخص کی چیز نہیں ہے، یہ بوڑھوں کے لیے ہے جو عمرے کھا بیٹھے ہیں، ان کو چاہیے صرف آنا۔ نوجوان بچوں کے لیے سنت مت نہیں ہے، ان کے لیے ہے وید مارگ۔ بڑھو بڑھو، پڑھتے چلو، جب تجربہ دنیا کا ہو جائے گا، کیونکہ تم کو باہر بڑھنے کی عادت ہے، جب دنیا سے ویراگ ہو جائے گا وہی زبردست طاقت تمہاری بڑھنے کی تمہارے اندر میں جا کے تم کو اونچی ہو جائے گی۔ یہی داتا فرمایا کرتے ہیں۔ بڑھو، نوجوانوں کے لیے اور تعلیم، بچوں کے لیے اور تعلیم، بوڑھوں کے لیے اور تعلیم، ہر شخص کے حالات واقعات علیحدہ ہیں، ایک طریقہ نہیں ہے۔ سمجھتے میری بات کو؟ تو تم نوجوان بچوں، پڑھنے کا علاج میں نے تم کو صبح بھی بتایا تھا، مانسک اور شیش برہمچریہ رکھو۔ لوگ کہتے ہیں کام کرو، لوگ موہ ہنکار کو مارو۔ ارے بابا، نہ کام مرتا ہے نہ کروڑ مرتا ہے، کسی کا نہ لوگ مرتا۔ یہ تو تمہاری زندگی کے جز ہیں، جس میں کام نہیں ہے وہ خسرا ہے، تالیاں مارے گا۔ جس میں کروڑ نہیں ہے جو بھی اٹھے گا اس کو ٹھوکر مارے گا۔ جس میں لوبھ نہیں ہے وہ روٹی نہیں کما سکتا۔ جس میں موہ نہیں ہے زندگی نہیں بن سکتی۔ جس میں اہنکار نہیں ہے وہ سر تک نہیں رہ سکتا۔ غلط تعلیم ہے پچھلی، وہ وقت کیا کام بھی رہے، ہر چیز تمہارے قابو میں رہے، بس اتنا ہی بات۔ یہ تم کو نہ دبا لے، ضرورت کے وقت میں لڑنا بھی پڑتا ہے، ضرورت کے وقت میں غصہ بھی کرنا پڑتا ہے، ضرورت کے وقت میں روپیہ بھی کمانا پڑتا ہے۔ آپ میرے خواب کو سمجھیں نا، تاکہ میری یونیورسٹی مارک کی تعلیم کو تم نوجوان بچے آئے ہو تم نہ گمراہ ہو جاؤ۔ تم نوجوان بچے آئے ہوئے ہو، تم کو میں کہتا ہوں پہلے پڑھو، جب تجربہ کے لیے کافی ہو جائے، جس طرح اب بوڑھا آدمی ہو جاتا ہے، اب دیر صاحب بڑھاپے میں آ رہے ہیں، یا رام چند ہے یا آپ لوگ ہیں، ان کے لیے یونیورسٹی مارک۔ اور میرا تو اپنا یہ خیال ہے، جو دنیا کی زندگی میں کامیاب نہیں ہوا وہ روحانی زندگی میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں، کیونکہ تمہارا من ہی تو ہے۔ اگر اس میں طاقت ہے دنیا میں کامیاب ہونے کی، تو اس من میں وہ بھی طاقت آ جائے گی کہ تمہارے اندر بھی چڑھائی کر جائے۔ اس لیے یہ بہادروں کا کام ہے، ڈرو آدمی کا کام نہیں۔ جو آدمی، دیکھو میں ستسنگ کراتا ہوں، کبھی ڈرا ہوں، لٹکا ہوں، میرے بھائی کے پاس کرتا ہوں، تو آپ لوگ آ جاتے ہیں۔ میں نے بہت کچھ آج آپ کو کہہ دیا، دنیا کی بابت بھی بتا دی، لا بھی بنا۔ تم انرجی ہو، اپنی انرجی کو لیکیج مت ہونے دو۔ کرنٹ اگر چلتی ہے لیک کر جاتی ہے، بلب نہیں جلتا۔ کرنٹ میں اگر لیکیج آ جائے
تو بیٹری بتی نہیں جلتی ہے، تمہاری نیکت کیا ہے؟ تمہاری طاقت کا ضائع ہو جانا۔ اپنے مانتے کو شیخ برہمچریوں کو رکھو۔